وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وارواح العالمين على تراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جعل لأخي علي بن أبي طالب فضائل لا تحصى كثرة صلوات على محمد وآل بيت محمد. مولا کائنات کی میلاد کی شب ہے، یہ بہت بڑی خوشی ہے تاریخ انسانیت کی اور تاریخ اسلام کی بہت بڑی خوشی ہے۔ اس مسرت کے وارث امام زمان اور رونا فدا اور تمام عاشقان مولا کائنات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کہ خالق کائنات ہم سب کو دنیا کی ہر منزل پر آخرت کے پورے سفر میں مولا کائنات کا دامن شفاعت نصیب فرمائے۔ امیر کائنات کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے حضرت کی فضائل سننے کی ایک نیت ہے جس کو پاک پیغمبر نے بیان فرمایا خالق نے میرے بھائی لیے اتنی فضیلتیں دی ہیں جن کی گنتی کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ فضائل کا ایک چھوٹا سا فائدہ یہ ہے، فرمایا علی کے فضائل پڑھنا، سننا، دیکھنا یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ غفر اللہ لو ما تقدم من ذنبی وما تأخر۔ ایک چھوٹی سی گزارش کروں کہ یہ جو رات ہے آج کی اور کل کا دن ہے، اس کو اچھے طریقے سے بنائیے، یعنی وہ طریقہ بنائیے جس کو 14 نے خود پسند فرمائے، غیر شرعی کاموں کے ذریعے، کیونکہ ظاہر عام باہر جھوٹ بولنا اس کا اور گناہ ہے، مسجد میں جھوٹ بولنا اور گناہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ باہر جھوٹ بولنے کا بندہ جو اس نے خالی خدا کے حکم کی اس کی یعنی آئین شکنی کی ہے، لیکن جو بندہ مسجد میں جھوٹ بولتا ہے اس نے خدا کا حکم بھی پامال کی اور ساتھ مسجد کی بے حرمتی کی ہے۔ لہذا اس رات اور دن میں آپ جو خوش ہوں گے ان کی خوشی میں، اور خوشی کا انداز وہ ہوگا جو 14 کو پسند ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جو دن میلاد کے منائی جاتے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے شب قدر ہر سال آتی ہے، وہ برکات جو شب قدر پہلی دفعہ آئی تھی تو شب قدر کے سائی تھی، وہ ساری رحمتیں ہر شب قدر زمین پر اترتی ہے۔ اسی طریقے سے 13 رجب مولا کائنات کی دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ جو جو نورانیت اور برکات زمین پہ اتری تھی وہ ہر سال 13 رجب اترتی ہے، یا تھا وہ رحمت سمیٹے جو 13 رجب زمین پر مولا کائنات کے ساتھ جو ہے وہ آ رہی ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات کی جہاں تک فضیلتوں کا تعلق ہے، بے بہا فضیلتیں، اتنی فضیلتیں کہ وہ بہت پیارا جملہ ہے ابن ابی العدید کا یا کسی اور ایسی بڑی شخصیت جس نے کہا میں اس ہستی کے فضائل کے بارے میں کیا کہوں کہ جس کے فضائل کو اپنوں نے بھی چھپایا، غیروں نے چھپایا، اپنوں نے چھپایا غیروں کے ڈر کی وجہ سے، غیروں نے چھپایا علی کے بغض کی وجہ سے، لیکن کہا کہیں سے تھوڑے سے علی کے فضائل لیک ہوئے، وہ جو تھوڑے سے فضائل جن کی حیثیت سمندر کے مقابلے میں قطرے کی ہے، انہوں نے پوری کائنات کو پر کر دیا۔ بہت زیادہ فضیلتیں میرے کائنات کی ہے، جیسے خود یہ جو آج کی رات ہے یہ وہ فضیلت ہے جس میں کوئی مولا کائنات کے ساتھ شریک نہیں، کوئی بندہ شریک نہیں، حتیٰ کہ پاک پیغمبر جیسی ہستی بھی اس فضیلت میں یعنی خانہ خدا میں ولادت باسعادت میں وہ بھی شریک نہیں ہے۔ قبلہ ذیشان جوادی صاحب کے اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے جملہ کیا پڑھتے ہوتے تھے، وہ فرماتے تھے اللہ کی ذات نے امیر المومنین کی جو ولادت، کیونکہ خدا کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس نے اپنے گھر میں علی کو کیوں بھیجا، اور بھیجا بھی عجیب طریقے سے، یعنی دروازے سے نہیں بھیجا، چابیاں وہ ظاہر ہے وہ قریب بردار حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، لیکن بھیجا اس غیر عادی راستے سے، اور پھر 3 دن تک بعد مجمع اکٹھا ہوتا تھا، ذیشان صاحب پڑھا کرتے تھے۔ ظاہر دیکھیں نا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹی سی مسجد آپ کے محلے کے اس میں کوئی مرد عورت اپنے آپ کو 2-3 دن کے اندر بند کر دے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو یہ 3 دن تک خانہ خدا غیر عادی راستے سے گئی، اور عجیب ہے یعنی بی بی ڈری نہیں ہے، بی بی گھبرائی نہیں ہے، دیوار پھٹ رہی بی بی گھبرائی کوئی نہیں ہے، حضرت شریف لے کر 3 دن تک اس میں بڑی باتیں ہیں۔ عام
یہ مسجد ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں جس خاتون بچے کی ولادت ہوتی ہے وہ اس کا اس عام مسجد سے گزرنا مکروہ ہے، ٹھہرنا حرام ہے، لیکن مسجد الحرام مسجد نبوی میں گزرنا بھی جائز نہیں ہے، اور وہ ایک لمحے سے لے کر 10 دن تک بھی اس کی مدت ہوتی ہے، لیکن علی ابن ابی طالب کی مادر گرامی جوف کعبہ میں 3 دن گزارے ہیں۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے، یعنی یہ چیز بتاتی ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد بطول ہے۔ پھر مولا کائنات کا 3 دن تک وہاں پر یہ باہر مجمع اکٹھا ہوتا تھا، بہت بڑا مجمع باہر اکٹھا ہوتا تھا، ظاہر اندر خبر ہی کوئی نہیں، غیر معمولی واقعہ تھا۔ تو 3 دن بعد جناب فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کو اٹھا کر خانہ خدا سے باہر آئیں۔ ذیشان صاحب کہتے تھے کہ اللہ کی ذات نے یہ خاص انتظام کیوں کیا، 3 دن تک باہر مجمع لگایا، کیوں کیا اتنا بڑا انتظام؟ اللہ کی ذات کے کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ وہ فرماتے تھے اللہ کی ذات جانتی تھی یہ علی بڑے بڑے کام کرے گا، کبھی ڈوبا ہوا سورج پلٹائے گا، کبھی ٹھوکر مار کر حکم خدا سے مردہ جگائے گا، کبھی میرا علی جو ہے وہ فرض کرو ہاتھوں کے ڈھول کو اللہ کے حکم سے ہیرے جواہرات میں تبدیل کرے گا، علی کے معجزات دے کر لوگ علی کو رب کہنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اللہ کی ذات نے انتظام کیا، 3 دن تک اپنے گھر مہمان بنا کر باہر مجمع اکٹھا کیا۔ اب کوئی بندہ مولا کائنات کی ولادت کا منکر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ وہ باہر مجمع اکٹھا کر کے 3 دن تک اپنے گھر علی اور علی کی ماں کو رکھ کر بتایا علی تمہارے جیسا نہیں ہے، اور پھر فرمایا کہ اتنا بڑا مجمع گواہ بنایا کہ 3 دن تک مجمع نے گواہی دی۔ علی کی ماں 3 دن بعد علی کو لے کر خانہ خدا سے باہر آئی۔ ذیشان صاحب کہا کرتے تھے یہ اللہ کی ذات انتظام کر رہی تھی کہ کسی کا عقیدہ ڈاواڈول نہ ہو جائے۔ 3 دن تک اتنا بڑا مجمع علی کی ولادت پر گواہ بنا کر یہ قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا علی بے شک ڈوبا وہ سورج پلٹا دے، علی بے شک ٹھوکر مار کے مردہ جگا دے، لیکن جو پیدا ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، پیدا کرنے والا رب ہوتا ہے۔ لیکن مولا کائنات کی وہ کون سی فضیلت ہے جس پر علی ابن ابی طالب خود بہت خوش تھے؟ اس فضیلت پر وہ خانہ کعبہ میں بالولادت نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے جس کے بارے میں فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو۔ ہمیں خانہ مولا کائنات کی خانہ کعبہ کا مولود کعبہ ہونا یاد ہے، اٹیچمنٹ بھی ہماری ہے اس کے ساتھ ایک حد تک، فاتح خیبر ہونا بھی یاد ہے، فاتح خندق ہونا بھی یاد ہے، لیکن مولا کی اصل جو مرکزی فضیلت ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے، وہ سب سے بڑی مرکزی، اور وہ فضیلت آل محمد کے تمام فضائل کا مرکز ہے۔ جو بندے سائنس پڑھے ہوتے ہیں، جو ایٹم کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے وہ مرکز ہوتا ہے، پورے ایٹم کا مرکز ہوتا ہے، الیکٹران پروٹون اس کے گرد گھومتے ہیں، یعنی پورا جیسے آپ کے نظام شمسی کا مرکز کے وہ سورج ہے، باقی سارے سیارے اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ آل محمد کی فضیلتوں کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ وہ ان کا علم ہے جو ان کی تمام فضیلتوں کا مرکز ہے۔ عصمت کی تہ میں بھی علم ہے، یہ معصوم ہے کیونکہ عالم ہے، یہ عابد ہے کیونکہ عالم ہے، یہ زاہد ہے کیونکہ عالم ہے، یہ خوف خدا رکھتے ہیں کیونکہ عالم ہے، یہ نبی کے وصی ہیں کیونکہ عالم ہے۔ علم مرکز ہے، اور خود فرما رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو۔ علی اپنی خالق کی تقسیم پہ بڑا راضی ہے، مال میرے دشمن کو دے کر علم سارا علی کو عطا فرمایا۔ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ہم خالی مطلب ہے خوش ہوتے ہیں، اچھی بات، البتہ ایک میں ایک بات بتا دوں، یہ جو ابھی آپ خوش ہوئے یہ خوش ہونا عبادت ہے۔ یہ آج رات پھر کہتے ہو دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے کام کرے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ کل 13 رجب ہے، کل جناب ٹافیاں بانٹ کے مسجد میں اپنے دروازے پر کھڑے کو ٹافیاں آپ کا بچہ بانٹے، خود بانٹ کے، رات کو چراغاں کرے اپنے گھر، ہم صاحب پوچھے خیر ہے کوئی شادی وادی تو نہیں ہے؟ آپ بتائیں کہ ہمارے پہلے امام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، یہ خود تبلیغ ہے، خود تبلیغ ہے۔ یعنی میں نے یہ جملہ بہت دفعہ کہا ہے، آپ کہتے ہیں مولا کائنات کہ فلاں حکم ماننا مشکل ہے، فلاں حکم ماننا مشکل ہے، فلاں حکم ماننا سخت ہے، بھائی ان کی خوشی میں خوش ہونا بھی مشکل کام ہے۔ کل اسپیشل کل جیبوں کے منہ کھول دیں،
خوب اپنی فیملی کو کھلائے پلائے کر. کوئی پوچھے بھائی تو آپ تو ماشاءاللہ اچھے خاصے کنٹرول والے بندے تھے، یہ پیسوں کا منہ کھول کیوں دیا ہے؟ مولا کائنات دنیا میں تشریف لائی، اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں ہے. یہ سب کچھ اپنے مقام پر، لیکن تھوڑا سا مولا کائنات کی سچی بڑی فضیلت کے ساتھ تمسک ضروری ہے. مولا کائنات کا اختصاصی لقب ہے امیر المومنین. میں اس میں پڑھوں گا تو بہت دور نکل جائے گی بات. فرمائے امیر المومنین من میرت العلم. جس طرح ہر حاکم اپنی رعایا کی روزی روٹی کا ذمہ دار ہوتا ہے، علی مومنوں کا حاکم ہے. فرمائے علی مومنوں کی علمی روزی کا ذمہ دار ہے. بس علی شیعہ میں ایک حدیث ہے، یہ بڑی توجہ پتے کی بات، اور یہ مولا کے علاوہ کسی کے لیے لقب یہ جائز نہیں ہے. باقی 11 ائمہ نے سختی سے منع فرمایا. امیر المومنین جو کہتے تھے سختی سے منع فرماتے تھے. جو کہلاتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، کذاب ہے جو بندہ مولا کائنات کہہ لو امیر المومنین کہلاتا ہے. وہ خدمت میں عرض کروں گا کہ مولا کائنات علمی روزی کے ذمہ دار ہے. اور ہمارے یہاں جو ماشاءاللہ قصائد لکھیں گے تو ان میں مطلب ہے عام روزی روٹی مولا کائنات کے کھاتے میں ڈال دیا، رزق تقسیم کرتے ہیں. مولا کائنات علم کی روزی بانٹتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں آپ خدمت میں عرض کروں گا کہ اس وسائل شیعہ میں ایک بندہ آیا تھا پاک پیغمبر کے پاس. اس نے کہا اللہ کا نبی میرا دل کرتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں. فرمایا نہیں، غیر خدا کا سجدہ جائز نہیں. اچھا، پھر اس نے کہا مولا میں عبادت کی نیت نہیں کروں گا، بغیر قصد عبادت کی رسپیکٹ والا سجدہ کر. اور فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں اس کو سجدے کا حکم دیتا جو اللہ اور بندے کے درمیان علم کی نقل و انتقال کا واسطہ ہے، جس کے ذریعے سے علم بندوں تک پہنچتا ہے. اس علم سے ہم فیضیاب نہیں ہوئے، خالی مطلب ہے خوشیاں منائی، وہ بھی ایک عمل ہے، یعنی خوشیاں منانا بھی ایک عمل ہے، جائز طریقے سے خوشی منانا عمل ہے، لیکن علم سے فیضیاب نہیں ہوئے. اور میں قدر ہی کوئی نہیں ہے کہ مولا کائنات نے آپ کے ہر مسئلے کا حل بیان فرمایا ہے. غیروں نے مولا کائنات کے علم سے فیض اٹھایا، ہم کو نہیں اٹھا سکے. میں خدمت عرض کروں گا کہ شابی جو مولا کائنات کے شاگردان میں بھی ان کا نام ہے. ان کا لسنت امام مانتے امام شابی. زابی نے جو ان کی رجال کی کتاب ہے اس میں جب شابی کا نام ہے، شابی دوسری خلافت کے زمانے میں کوفہ میں بندہ پیدا ہوا، بہت سارے صحابہ کرام کے ساتھ شرف ملاقات رہا. یہ شابی جو ہے ان کے بارے میں زابی کہتے ہیں کہ یہ اتنا زبردست بندہ ہے، اس کی مرسلہ بھی صحیح کا درجہ رکھتی ہے. یہ طالب علم سمجھیں گے مرسلہ بھی یعنی جس جو وہ قاضی کہے نا قال رسول نبی نے فرمایا، اس کی مرسلہ یعنی اس میں سلسلہ سند بیان ہی نہیں کرتا، نبی یہ سیدھا کہتا ہے. اور ایک ایسا راوی ہے جو سارا سلسلہ سند بیان کرتا ہے پورا، اور ایک راوی اس کا عادل ہے اور زبردست نیک بندہ ہے. یہ حدیث جو عام راوی نقل کرے پورے سلسلے سند کے ساتھ، اور شابی خالی کہہ دے نبی نے فرمایا، یہ دونوں برابر ہیں. اس امام کہتے ہیں جتنی بھی اہل سنت بھائیوں کی فرقے ہیں، جو بات حدیث پریوی سارے کے سارے ان کے بڑی محترم ہے امام شافعی. اس بندے نے مولا کائنات سے کسب فیض کیا. اب اس حضرت علم کے بارے میں جو ہمیں قدر ہی کوئی نہیں ہے، جس سے ہم لا تعلق اپنی، اس نے ایک جملہ لکھا ہے وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، کوشش کرنے کی اس پر غور کرنی ہے. شافعی نے کہا کہ مولا کائنات کا پورا نہج البلاغہ یہ کچھ بھی نہ ہو، اس نے کہا کہ 9 جملے علی نے ایسے بولے ہیں کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، خالی یہ 9 جملے آپ کے پاس ہونے چاہیے. تکلم امیر المومنین علیہ السلام ب9 کلمات، مولا کائنات نے 3 کلمے بولے، کہا ارتجلہن ارتجالا. میں صبح 9:30 بجے سے بیٹھا ہوں اور جمعے کو خطبہ تیار کر رہے، لیکن اور ابھی تک آئے ہوں تو پھر یہ چیز آپ کے سامنے لے کر آئی. لیکن شابی نے کہا مولا کائنات نے یہ 9 لفظ جو بولے ہیں
یہ توقف کر کے سوچ بچار کر کے نہیں بولے. بولے حضرت نے 4-5 گھنٹے سوچا ہو تو میں کیا بولوں. اب وہ جملے سنیے گا. آکے فقعنا عیون البلاغہ، انہوں نے بلاغت کی آنکھوں کو نابینا کر دیا. وَأَيْتَمْنَا جَوَاهِرَ الْحِكْمَةِ کا حکمت کے موتیوں کو یتیم کر دیا. فَقَطَعْنَا جَمِيعَ الْأَنَامَ اللِّحَاقَ بِوَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ کا ساری دنیا کے علماء مل کر بیٹھے قیامت تک سوچیں کہ علی کے ایک جملے تک بھی نہیں پہنچ سکتے. میں تو ترجمہ غلط کر کے جمیع الانام یعنی ساری مخلوقات اگر مل کر بھی سوچے ایک جملے کی گہرائی تک پہنچنے سے عاجز ہے. کا ثلاث منہا فی المناجات، 3 ہیں مناجات ہے 3، اور 3 جو ہے کہا کہ حکمت بھری باتیں اور 3 چیزوں کا ادب کے ساتھ تعلق ہے. اب جو مناجات ہیں وہ بہت مشہور ہے حضرت کا، یہ شیعہ کے بچے کو یاد ہے. کہا کہ وہ مناجات، البتہ مناجات ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنی دل کی باتیں قلبی رابطے کے ساتھ شیئر کرنا، اور یہ مناجات بہت اہم ہے. خود بندے نے پوچھا تھا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نماز میں دل نہیں لگتا. مطلب نماز میں کھڑا ہوں، دل جناب کبھی چکوال گیا ہوئے چھپڑ بازار پھر رہا ہے، تحصیل چوک کدھر دل گھوم کر رہا ہے، کپڑا لے فیصل آباد چلا گیا. تو مولا اس کا کوئی حل کیا ہے؟ نبی نے فرمایا کچھ کام کرے گا تو نماز دل سے پڑھے گا. ان نے سے ایک تھا مناجات اللہ کا، تکبیر کہنے سے پہلے کوئی دل کا دکھ اس کے سامنے رکھا، جو پریشانی ٹینشن ہے اپنی اللہ پروردگار کے سامنے کوئی دل کی بات اس کے سامنے رکھ. تو حضرت اب مولا کائنات کی مناجات کیا ہے؟ فرمایا الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، کا پروردگار میں علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں. ایک میں اور آپ دیکھیں نا، بندہ 2 طریقے سے ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. ویسے تو مطلب ہے ہم سارے اللہ کے بندے ہیں، سب کا خالق ایک بندہ بمعنی خالق ہے، عبد بمعنی مخلوق ہے، سارے مخلوق کے خدا ہے. لیکن یہ بے اختیار بندگی ہے جو میں اور آپ اللہ کے بندے ہیں. اس نے ہمیں خلق کی، یہ بے اختیار ہے، ہم اپنی مرضی سے خلق نہیں کہ اس کو خالق کا خلق کر دیا. لیکن یہ عبد جو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ والا نہیں ہے میں تو خالق ہے تو نے مجھے پیدا کیا، نہ یہ نہیں ہے. یہ عبد جو ہے یہ عبدیت اختیاری ہے، یہ جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ جنوں انس کو عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، عبد بننے کے لیے پیدا کیا. بڑا فرق ہے، عبد اور عبادت میں بہت فرق ہے. یہ وہی عبد ہے جو تشہد میں پڑھ کر اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ وہی عبد ہے جو امام صادق علیہ السلام نے مولا عباس کی زیارت میں پڑھا السلام علیکم عبد الصالح. یہ وہی عبد ہے جو سورہ قرآن پاک کے اندر بھی آیا ہے کہ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اللہ فرماتا ہے کہ سیدھے راستے پہ آنا چاہتے ہو تو میرے عبد بن جاؤ. یہ عبد کیا ہوتا ہے؟ ایک سلیس الفاظ میں بیان کروں گا. عبد کا مطلب ہے جو اللہ کے سامنے سر خم ہو جائے، سر تسلیم خم کر دے، اسے عبد کہتے ہیں. جو جتنا زیادہ سر تسلیم خم ہے اتنا زیادہ عبد ہے. صبح اٹھنا بہت مشکل کام ہے نماز کے لیے، لیکن حکم خدا ہے. میں نماز فجر کے لیے بیدار ہو گیا، اور پھر سب سے مشکل کام جس پر بڑے بڑے بندوں کی چھٹی ہو جاتی ہے، بڑے بڑے نمازیوں کی، بڑے بڑے علماء کرام کے ساتھ بیٹھنے والوں کی چھٹی ہو جاتی ہے، وہ مسئلہ خمس ہے. اس پہ آ کر بڑے بڑے نمازی برج لٹ جاتے ہیں ادھر آ کر. کیا وہ ظاہر ہوگا اور میں مطلب کیا کہوں، میں انتہائی نیک بندے خمس پہ آ کر چھٹی گئے. نہیں ہم اپنی جان اپنی خون پسینے کی کمائی کیوں کسی کے ہاتھ پہ رکھ دیں. یہ سر تسلیم خم نہیں ہے. سر تسلیم خم کا مطلب ہے کہ جب ہمارا پروردگار جو ہے وہ قادر مطلق ہے اور علیم و خبیر ہے، ہمارا ہمدرد ہے،
ہمیں اس کی ہر حکم کے سامنے سر جھکانا چاہیے. وہ بیمار رکھے تو پھر بھی سر جھکا ہوا ہے, وہ شفا دے پھر بھی سر جھکا ہوا ہے. اس کی رضا پہ راضی ہونا, اس کے ہر حکم کے سامنے سر جھکانا. پر یہ منزل ناممکن نہیں ہے, لیکن بہت آسان نہیں ہے اس کے حکم کے سامنے سر جھکانا. فرمایا میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں, فکفا بھی فخرا ان تکون لی ربا. پر علی کے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. مجھے انصاف سے بتائیے گا, ہم میں سے کوئی بندہ ہے جس کا شجر امیر المومنین جیسا ہو؟ تو پھر اگر علی کا غلام ہے نا, آج کے بعد سینہ چوڑا کر کے نہیں کہنا میں چودھری ہوں, میں اوار ہوں, میں فلاں ہوں. یہ کوئی فخر والی بات نہیں, یہ خالی پہچان کے لیے ہے. اگر فخر کرنا ہے تو اس جیسے بے نیاز کے رب ہونے پر فخر کر. باقی یہ کوئی چیزیں قابل فخر نہیں ہے. یہ گاڑیاں, یہ بخت, یہ آئے اور گئی آپ کے سامنے. آپ نے کئی بندے دیکھے, ایک دن ہیرو دوسرے دن زیرو ہے, جن کا لوگ انتظار کرتے تھے سلام کرنے کے لیے تیار کرے, کچھ قابل فخر نہیں ہے. سیدھی بات بتا. فرمایا کہ اللہ میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. انت کما احب فجلنی کما تحب. تو ویسا بے عیب ہے جیسے میں چاہتا تھا, مجھے بھی ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے. اب میں ترجمہ کروں گا اس ٹائم کو, جب نماز کا بھی ہو گیا. پھر فرمایا اس کے بعد اما اللاتی فی الحکمت, وہ حکمت اور دنائی والی باتیں جو مولا کائنات نے کی وہ میں بس 3 پڑھتا ہوں. قیمت کل امرئ ما یحسن, یہ ویلیو جب بندے کی لگاتے ہیں نا, اس کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر ویلیو نہ لگایا کریں. یہ کتنا بڑا بندہ, اس کی ٹھاٹ باٹ سے نہیں, اس کا سٹیٹس دیکھ کر نہیں. حضرت نے فرمایا ہر بندے کی قیمت اتنی ہے جتنی نیکیاں کرتا ہے. احسان کے برابر ہر بندے کی قیمت ہے, اتنا ہی قیمتی ہے جتنا نیک اتنا قیمتی ہے. وما ہلک امرؤ عرف قدرہ. دوسری حکمت بڑی بات جس نے حیران کر دیا شابی جیسے بہت بڑے عالم کو, اس نے کہا کہ حضرت نے فرمایا جو بندہ اپنا مرتبہ پہچان لیتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا. ہمیں اپنا مرتبہ کو نہیں پتا. بہت ساری فرمایا من حانت لنفس فلا ترجو خیر, جو اپنا رتبہ نہیں جانتا اسے خیر کی توقع نہ رکھ. دیکھیں جی, جتنے بندے خمس ادا نہیں کرتے نا, اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. کہتے بینک بیلنس شارٹ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ جب وہ غربت آ جائے گی. لیکن امام کاظم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا, بی بی شتیتہ جس نے 4 وہ روپے بھیجے تھے چاندی کے, اس کو کیا پیغام بھیجا تھا. اس کے جنازے پر خود تشریف لائے, جنازہ پڑھایا, قبر میں رکھا, خاک شفا اس کی قبر میں ڈالی, اور فرمایا کہ اے محمد ابن علی نشاپوری میری شیعوں کو پیغام دینا. کیا کہا کہ اعرفوا انفسکم, اپنا مرتبہ پہچانو. تمہارا مرتبہ یہ نہیں ہے تمہارے مال میں خمس واجب ہو تو تمہیں غشیں پڑنی شروع ہو جائے, تمہارا مرتبہ یہ ہے. فرمایا اننی ومن جرا مجرا من اہل بیت لا بد لنا من حضور جنائزکم فی ای بلد کنتم. فرمایا تم میں سے جو بندہ بھی حق سادات خمس ادا کر کے مرے گا, زمانے کے امام پہ واجب ہے اس کے جنازے میں شرکت کرنا. یہ مرتبہ ہے. میں پیسے میں تول رہا ہوں اپنے مرتبے کو, میرے پاس میرا بیلنس کتنا ہے میرا. فرمایا جو بندہ اپنا مرتبہ پہچانتا ہے یہ بندہ کبھی ہلاک نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر فرمایا المرء مخبوء تحت لسانہ. ہو فرمایا خاموشی عالم کا وقار اور جاہل کا پردہ ہے. حضرت نے فرمایا بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے, اور جب کسی کو زبان کے زخم لگاتا ہے خود نہیں بولتا, اس کے اندر بولتا ہے کہ یہ ہے کتنے پانی میں. فرمایا بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے, لہذا کوشش کیے کریں اگر کچھ غلط چھپا ہوا ہے تو پردہ کم از کم رکھے زبان کو کنٹرول کر کے. آخری 3 لفظ اور ختم. فرمایا واللاتی فی الادب, جو ادب میں مولا کی نات کی باتیں تو کچھ نہ ہوتا, نہ کوئی حدیث ہوتی, کچھ نہ ہوتا. یہ 3 چیزیں کافی تھی. کا امن علی من شئت تکن امیرا. اگر شوق ہے نا, سردار بننے کا شوق ہے, وڈیرا بننے کا شوق ہے, سرکار فرمایا لوگوں کے ساتھ نیکی کرے گا تو پھر وڈیرا بنے گا.
عجیب ہے. اور یہاں پر ایک جملہ بیچ میں ایسے کہہ جاؤں, ٹائم ہے, مجھے اندازہ ہے, مجھے پتہ ہے ٹائم ہے ابھی, وہ یہ ہے کہ ایک بہت غلط جملہ مولا کائنات کے کھاتے میں ڈالا ہوا پورے پاکستان میں پڑھے لکھے لوگ بھی, جس سے نیکی کر اس کے شر سے بچ, سفید جھوٹ ہے. امیر المومنین کا جملہ یہ ہے ہی نہیں, بالکل الٹ ہے, یعنی 180 ڈگری الٹ ہے. حضرت نے فرمایا آتے بخاک بلسان علی ودفع شرہ بالانعام علیہ. حضرت نے فرمایا اپنے مومن بھائی کی زیادتی پہ اس کو سزا دے احسان کر کے, اور فرمایا اس کے شر سے بچ, اسے کچھ جیب سے دے کے. میں نہیں سمجھا سکا. آپ کہتے ہیں او جی جس نیکی کرو اس کے, نہ فرمایا کسی کو دو تاکہ اس کے شر سے بچو, نہ یہ کہ تم دو کے بعد میں شر آئے گا اس شر سے بچو, یہ نہیں ہے. فرمایا جیب سے خرچہ کرے گا تو غیروں کے شر سے بچ جائے گا. حضرت نے فرمایا کہ وَاحْتَجْ إِلَى مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أَسِيرًا. اللہ اکبر. حضرت فرماتے ہیں جس کا قیدی بننا چاہتا ہے اس کا محتاج بن جاؤ. یعنی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے یہ سوچ اپنے آپ کو اس کی قید میں دے رہا ہے. آخری جملہ وَاسْتَغْنِ أَمَّنْ شِئْتَ تَكُنْ نَظِيرًا. بڑے شوق ہوتا ہے ہم لوگ, ہم بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے, اور یہ بہت غلط بات ہے, امام کو پسند نہیں ہے. خود مسلم نے فرمایا اپنے سے بڑے والے اسٹیٹس والے بندے کے ساتھ نہ بیٹھا کر, اللہ کا ناشکرہ بندہ بن جائے گا. لیکن حضرت نے فرمایا کہ بہت شوق ہے نا, بہت شوق ہے کہ میں کسی رتبے والے بندے کے ساتھ آؤں, فرمایا اس سے بے نیاز ہو پھر اس کے برابر ہو سکتا ہے. ہاتھ پھیلا کر محتاج بن کے کبھی برابر نہیں ہو سکتا. اللہ کا نام رحم اللہ فی محکم کتاب.